اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی کوسچن آنسر چینل میں تمام بہن بھائیوں کو خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ جو شوہر حضرات بیوی کو ٹائم نہیں دیتے یا جو بیویاں شوہر کو ٹائم نہیں دیتی ان کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیکھتے ہیں کہ وہ آج کی ویڈیو میں کیا انفارمیشن دے رہے ہیں۔ عورت میں استغنا ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بار بار آپ گھر سے باہر نکلے فون کر کے پوچھ رہی ہیں، پھر دفتر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کھایا، چائے پی لیا آپ نے آفس میں، پھر واپس ابھی تک آئے نہیں آپ واپس، میں گھبرا گئی تھی آپ رہ کہاں گئے۔ یہ چیزیں کیا کرتی ہیں، یہ ایک انسان کی نیچر ہے۔ اگر تھوڑا سا ناز نخرے ٹائپ کی چیز ہو نا تو پھر معاملہ کیا ہوگا، وہ کیفیت تو نہیں ہوگی جو کالج کے باہر ہوتی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک صاحب سفر پہ گئے 10-15 دن کے لیے، جس دن گھر آ رہے تھے کہہ رہے تھے یار 10-15 دن گھر سے باہر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں، اور گھر میں جا رہا ہوں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب پھر جیل میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں پھر وہی، گھر سے باہر جاؤ بتا کے جاؤ، گھر میں آنے سے پہلے دیر ہو جائے تو بتاؤ۔ ایک ایک چیز نا موبائل پہ بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح بندہ گیا کہاں ہے۔ تو یہ خواتین کو ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا استغنا پیدا کرو اپنے اندر، بولو بھائی جیسے مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ کو بھی میری اسی طرح ضرورت ہے، آپ کو بھی میرا ٹائم مجھ سے چاہیے، ابھی نہیں ہے ٹائم میرے پاس، ہر وقت ٹائم باتیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا اسٹائل مارنا پڑے گا۔ آپ نے کہا کہ چلو بیگم شاپنگ کرنے چلتے، کیا شاپنگ لگا کے رکھی ہوئی ہے، مجھے اپنے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کی وائف عالمہ بن رہی تھی، وائف کیا بن رہی تھی؟ عالمہ، وہ بہت پڑھ رہی تھی۔ تو میں جب ان دوست سے ملنے کے لیے جاتا تو مجھے کہتے کہ یار وہ میں پہلے ناشتہ کر لوں اس کے بعد چلوں گا۔ میں نے کہا ناشتہ کر لو، کہہ رہے ہیں یار وائف ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں، جب فارغ ہو جائیں گی تو ناشتہ بنا کے دیں گی وائف کا بھی اسٹڈی ٹائم ہے، مطالعے کا ٹائم ہے۔ ہٹو بچوں ہو گیا یار، یہ تو صاحب کا سنا تھا، صاحب ابھی پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو میں نے کہا اتنی دیر آپ کیا کرو گے؟ کہیں پنکھا جھولیں گے بیٹھ کے، ٹھیک ہے، اور کیا کریں گے۔ یہ تو زیادہ ہو گئی، لیکن یہ انسان کی نیچر ہے، تھوڑا سا استغنا پیدا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر نے ایک بڑی خاندانی بات اور بھی کی تو وہ بھی بتا دیتا ہوں، پارسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض مرد اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میری عادت ہوتی ہے کہیں سے بھی کوئی خیر کی بات ملے نا تو پارسل کر دو، اگر یوٹیوب پہ ملی ہے اچھی مثال تھی تو ہم نے کہا پارسل کر دیں گے، کیا جا رہا ہے اس میں، ڈاکٹر صاحب کا حلقہ جتنا ہوگا ہمارا الگ قسم کا حلقہ ہے۔ یہ بڑی خاندانی غلطی ہوتی ہے گھروں میں۔ انہوں نے مثال دی کہ ایک کوئی مرد اگر اپنی بیوی کو مارتا ہے، بعض مردوں کے ہاتھ بہت کھلے ہوتے ہیں نا، بات بات پہ تھپڑ، بات بات پہ گالی، عورت پھر ناراض ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ایک آدھ دن تو ناراضی برداشت ہوگی، اس کے بعد مرد سے بھی برداشت نہیں ہوتی، وہ غصہ کرتا ہے، منہ کیوں بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھو محتاج ہے نا بیوی کا، اس کو چاہیے کہ بیگم کا منہ مجھے اسی طرح ڈیزائن کے ساتھ چاہیے جس طرح پہلی رات کو تھا، وہ والا ڈیزائن اب اس میں آ نہیں رہا، کیونکہ 2 تھپڑ لگا چکے ہو نا آپ اس کو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پھر مرد کو جب بیوی کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بات کرے، کوئی جو بھی عزت دار آدمی ہوگا وہ تو یہی چاہے گا نا، تو وہ پھر اس کو منا لیتا ہے، عورت پھر مان جاتی ہے، اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی شروع، پھر کسی دن موڈ اٹھا پھر دوڑا کے 2 تھپڑ لگا دیے، پھر منا لیا، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ اور مرد کا پھر ہاتھ جو ایک دفعہ اٹھنا شروع ہو جائے نا، پھر اس کی بریکیں فیل ہوتی ہیں، پھر وہ جانوروں کی طرح کوٹتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں کہ پھر وہ جانور بن جاتے ہیں، درندے۔ عورت محتاج ہے، وہ نہ طلاق لے کے اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہے، بچے لے کے کہاں جائے گی، وہ اس لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو بولو برداشت کرو۔ تو اس کا حل یہ بتایا کہ ایسی کنڈیشن میں عورت کو چاہیے کہ جب مرد منا رہے تو وہ نہ مانے، وہ کیا کرے، کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ زیادہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہے، یعنی کبھی کبھار تو قابل برداشت ہے،
جب زیادہ ہو رہا ہے تو عورت کو یہ کہے کہ جب مرد منانے آئے تو اس کے بولے کہ بھائی جو وجہ میری ناراضی کی ہے اسے کیا کرو، ختم، یہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھے گا. ورنہ یہ خالی پیلی کے یہ منانا اور جب اپنی ضرورت ہو تو منانے بیٹھ جاؤ، یہ مارکیٹ میں یہ چلے گا نہیں. یہ ڈر بھی لگتا ہے اس سے کہیں گھروں اور برباد نہ ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ بعض دفعہ غلطی عورت کی ہوتی ہے. تو ایک تو وہ منا رہا ہے، مان نہیں رہی ہے، اور الٹا ہی اور زیادہ معاملہ بڑھ نہ جائے کہیں. لیکن اگر خام میں بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے تو بھائی اس ریزن کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کرو. یہ ہو کیوں رہا ہے بار بار، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ورنہ جب یہ معاملات بڑھتے ہیں نا تو ڈپریشن میں جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بنتے ہیں، پھر عادت بن جاتی ہے. یہ اس کی عادت چلانے کی اور اس کی عادت مارنے کی، پھر یہ ایسے ہے جیسے ان کی نیچر کا حصہ. میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد ہی انفارمیشن والی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.